لندن میں ایک گستاخانہ کتاب چھپی جس پر بہت احتجاج ہوا۔ حکومت برطانیہ نے ایک بڑے افسر کی ڈیوٹی لگائی کہ مظاہروں کو کنٹرول رکھے۔ وہ ان مظاہرین کے جذبات اور نفسیات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس کو قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کہا گیا۔ اس نے انگلش ٹرانسلیشن کا مطالعہ کیا۔ علم ارضیات کی ڈگری تھی اس کے پاس۔ اس لیے جب وہ سورۃ النبا کی 6-7 آیت پر پہنچا، کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا، اور کیا پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ اس نے سوچا یہ بات تو اب آ کے 19ویں صدی کے آخری حصے میں علم ہوا دنیا کو، لیکن قرآن میں یہ کس نے بتایا؟ اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ کتاب کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ قرآن عرب میں نازل ہوا، امیوں کا علاقہ تھا، لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھی امی بھیجا۔ 53 سال مکہ میں گزارے۔ لوگ تہمت نہ لگا سکے کہ فلاں کے پاس پڑھنے گئے۔ سب سے بڑے دشمن یہودی تھے جو اس وقت عالم تھے۔ یہ تہمت وہ بھی نہ لگا سکے کہ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں۔ 1400 سال میں کوئی دشمن یہ تہمت نہ لگا سکا کہ کسی سے پڑھا ہوگا۔ اس طرح یہ تمام آیات اللہ کے وجود پر گواہ ہے۔ وہ سورۃ لقمان آیت نمبر 10 پر آیا، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین کے اندر اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ و مفید نباتات اگا دی۔ زمین مسلسل گردش کر رہی ہے۔ پہاڑوں نے ایسا بیلنس قائم کیا ہے کہ علم ارضیات کا ماہر ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ 1400 سال پہلے یہ علم قرآن کو کس نے دیا۔ یہ وہ آیات قرآنی ہیں جو بتاتی ہیں کہ خدا ہے۔ جب اس نے ساری آیات پڑھی، حیرت زدہ رہ گیا۔ حق کو پانے کے لیے اسے قرآن کی ایک آیت کافی رہی۔ جو کہتے ہیں خدا کو کیوں مانے، وحی کو کیوں مانے، قرآن کو کس نے بتایا کہ خدا ہے۔ سائنس کو یہ علم اب ملا، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرما دی۔ زمین کو کانپنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین ساکن نہیں بلکہ حرکت کر رہی ہے۔ اور یہ زمین ہے کیا؟ ایک گلوب نما جس پر خشکی اور پانی ہے۔ زمین اور آسمان کو سمجھے۔ زمین فلیٹ نہیں ہے۔ زمین کے چاروں طرف آسمان ہے۔ اس کی حدوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پاکستان اور میکسیکو کے لوگ مد مقابل ہیں۔ ناروے اور ساؤتھ افریقہ کے بھی۔ اب سب کے اوپر آسمان ہے، اس لیے آسمان کو چھت کہتے ہیں۔ زمین دو طرح سے گردش کرتی ہے۔ ایک محوری گردش ہے، یہ 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ دوسری گردش ہے زمین کی سورج کے گرد۔ اس کا بھی ایک مدار اور سفر ہے۔ یہ مدار 365 دن میں مکمل کرتی ہے۔ اس کی رفتار ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں 100 ہوائی جہازوں کی سپیڈ بھی ملا لیں تو بھی اس سے کئی گنا زیادہ رفتار ہے زمین کی۔ یہ معلومات تو اب ملی انسان کو۔ سوال تو یہ ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے عرب کے بدوؤں میں نازل ہوا، جن میں سائنس اور علم کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت قرآن نے کیسے بتایا کہ یہ توازن رکھنے کے لیے ہے تاکہ زمین کانپنے نہ لگ جائے؟ اس کا جواب ہے اللہ نے وحی فرمایا۔ اس طرح نظام شمسی، پہاڑ، سب کچھ اللہ کے وجود کے گواہ ہیں۔ جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، یہ دراصل قرآن کی آیات کا ثبوت ہے جو قرآن نے بتایا۔ کائنات کی ابتدا، پھیلاؤ، رکنا، سکڑنا اور ٹکرا جانا بھی تو جانے نا۔ نیوٹن، عظیم برطانوی سائنسدان، 1687 میں اس نے لا آف گریویٹی کا تصور دیا۔ اس نے بھی تحقیق کر کے کہا زمین ساکن ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے پہلی بار جمود کائنات کے تصور کو رد کیا اور کہا کہ کائنات حرکت کر رہی ہے، لیکن پھیلنے کا تصور آئنسٹائن کو بھی نہیں تھا۔ 1924 سے 1929 تک امریکی سائنسدان نے تحقیق کر کے مفروضہ دیا کہ لگتا ہے کائنات پھیل رہی ہے۔ 1965 میں امریکہ کے 2 سائنسدانوں نے اسے تحقیق سے ثابت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس پر نوبل پرائز لیا۔ انہی اوقات میں بیلجیم اور روس میں بھی یہی تحقیق جاری تھی۔ یہ تو 1922 سے تحقیق شروع ہوئی
اور 1965 میں جا کے ختم ہوئی، جس پر دنیا نے نوبل پرائز دیا 1975 میں ان کو، کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے 50 سال کی تحقیق میں کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ارے ان کو تو نوبل پرائز مل گیا کائنات کے پھیلاؤ کو دریافت کرنے پر، مگر سوچیں آپ یہ پرائز اور انعام اللہ کی بارگاہ سے کب لیں گے، جب قرآن بتا رہا ہے 14 صدیاں قبل کہ ہم اس کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 30، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ سائنسدان اس نتیجے پر اب آ کر پہنچے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اس کے بعد رک کر دوبارہ سکڑنے لگے گی، اور پھر اجسام کائنات آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ان سارے عوامل کو بہت خوبصورتی سے سائنسی اور قرآنی آیات میں بیان کیا، اس طرح قیامت کی نشانیوں کا ثبوت ملا، اور یہ سب وجود الہی کی گواہی بنا۔